یہ امت ہے، امت، یہ فرقے نہیں ہیں۔ جو فرقہ واریت کی دعوت دے گا وہ امت کو برباد کرے گا۔ وہ اللہ کا مجرم، وہ اللہ کے رسول کا مجرم، کون حق پہ کون باطل پہ، یہ اللہ نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے۔ ہم تو محبت سے رہیں، اختلاف رائے کے باوجود محبت کرنا سیکھو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، محبتیں سیکھو، نفرتوں سے بچو۔ نفرت پھیلانے والے قیامت کے دن بڑے ذلیل و خوار اٹھائے جائیں گے، بڑے برباد کر دیے جائیں گے۔ سمت کی بنیادوں میں اللہ کے نبی کی قربانیاں ہیں، اس کے صحابہ کی قربانیاں ہیں، اس کی اولاد کا بہتا ہوا خون ہے۔ عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا، اثر کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پڑی ہوئی اور ایک بوتل میں خون ہے اور زمین سے خون اٹھا کے بوتل میں ڈال رہے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ میرے حسین کو میری امت نے شہید کر دیا، میں اس کا خون اکٹھا کر کے بوتل میں ڈال رہا ہوں، اور قیامت کے دن میں خود مدعی بن کے پیش ہوں گا اللہ کے دربار۔ اور نہیں تو اپنی تاریخ ہی پڑھ لو، تھوڑی 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں پڑھ لو، کیسے کیسے چراغ بجھے، کیسے کیسے جوان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آگ میں جل گئے، دریاؤں میں ڈبو دیے گئے، اور ان کے بوٹیاں ادھیڑ دی گئی تاکہ یہ ایمان کا پھول زندہ ہو، یہ باغ بہار میں آئے اور اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم توڑنے نہیں آئے، اور چھوڑ نہیں سکتے تو توڑے تو نہیں، پانی نہیں دے سکتے ہو تو نالی تو نہ کاٹو، اگر پانی نہیں دے سکتے ہو تو نالی تو نہ کاٹو، درخت کو بچا نہیں سکتے ہو تو اس کو کلہاڑی تو نہ مارو، اس کو کھاد نہیں دے سکتے تو اس کو آگ تو نہ لگاؤ۔ 1400 سال کی قربانیاں تو دیکھو کہ سمت کی قربانیوں کی وہ داستان ہے کہ میرے رب کی قسم دنیا میں کوئی امت ایسی قربان نہیں ہوئی جیسی یہ امت قربان ہوئی ہے اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اور اس کے پیغام کو آخری انسان تک پہنچانے کے لیے۔ اختلاف ختم نہیں ہوگا، میری بات یاد رکھنا۔ اس کے باوجود محبت فرض ہے، محبت فرض ہے۔ گالی دینے والے کو دعا دینا سیکھ لو، مظلوم بن جاؤ۔ میں کہتا ہوں مظلوم بن جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری عزت نہ بڑھا دے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ ظالم کبھی نہیں پنپ کے دے گا، اور امت کو توڑنے والا وہ ماتھے پر محراب سجا کے آئے، روزے رکھ کے پیٹ کو کمر سے لگا کے آئے، لمبے لمبے سجدے کر کے جسم کو کیل کی طرح سکھا کے آئے، لیکن اگر اس نے امت کو توڑا ہوگا تو اللہ کے نبی کے دربار میں کبھی شفاعت کا حق نہ پا سکے گا۔ سمجھو اپنے نبی کی قربانیاں، کیا تمہیں اس کا طائف میں پتھر کھانا یاد نہیں رہا؟ اس کا ساری ساری رات کا رونا تمہیں یاد نہیں رہا؟ وہ تو اپنی امت کے ظالم کے لیے بھی رویا تھا، فاسق کے لیے بھی رویا تھا، زانی شرابی کے لیے بھی رویا تھا۔ یہ کتنی خوبصورت وادی ہے، میں تو کئی دفعہ آیا ہوں، کتنی خوبصورت وادی ہے۔ کیا یہاں نفرتیں بکھیرنا کوئی عقل کیا ہے؟ کیا یہ کوئی عقل کا تقاضا ہے؟ کیا ہم اس طرح ایک دوسرے کے دستوں گرفتار ہو جائیں جبکہ حال یہ ہو کہ ساری دنیا کا باطل بھی ہمیں مارنا چاہ رہا ہو اور ہم بھی ایک دوسرے کو مارنے کے پیچھے پڑ جائیں تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنا مقام سمجھو۔ میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنا مقام سمجھو، نہ جو کڑی سمجھو۔ آنے والا وقت دیکھو کہاں تک ہمیں پہنچا چکا ہے۔ اب بھی اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور اللہ کے محبوب کے پیغام کو اپنا پیغام بنایا اور آپس میں محبتوں کو زندہ کیا تو پھر کب ہم زندہ رہ سکیں گے؟ ہم اللہ کی رضا نصیب ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عمل کر کے مجھے دونوں جہان کی کامیابی ملے گی۔ وہ عمل بالجوارح، ایک آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے، دل اس کے مطابق نہیں ہے، دل تصدیق نہیں کر رہا، اور اسی چیزوں کا عمل بالجوارح، جس چیز کا اقرار زبان نے کیا ہے اور جس چیز کی تصدیق دل نے کی ہے اس کے مطابق عمل ہے یا نہیں ہے۔ یہ زبان نے کہہ دیا کہ اللہ کے اندر جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، پیارے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنے سے ہوگا، لیکن زبان سے کہا ہے، دل سے نہیں کہا۔ اسی کا نام جو ہمارے یہاں کہ زبان کچھ کہے دل کچھ کہے، انہیں کے لیے نام قدرت کرنا بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ یہ ملے نہ وہ ملے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے بدترین ٹھکانا ان کا ہے جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ہم نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے، اور تعلق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کا اقرار زبان کر رہی ہے کہ سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے، دل میں سنت کی حرمت ہے یا نہیں ہے، وہ عمل بھی جوارے جو زبان کہہ رہی ہے، جو دل کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل ہے تو سمجھے کامیابی ہے۔ ان تینوں چیزوں نے سے اگر کوئی ایک کم ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ تو وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس بات کا اقرار، اس بات کی تصدیق اور اس کے مطابق ہمارا عمل کہ کامیابی اللہ جل جلالہ نے اپنے حکموں میں رکھی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کامیابی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھی ہے۔ مجھے کھانا پکڑا دے، سالن پکڑا دو، مجھے گرم کر کے لا دو۔ ابا جان آپ سے پیار بہت ہے پر میں کھانا لانے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طریقے سے باپ نے کچھ اور کہا، یہ لا دو۔ ابا جان آپ سے پیار بہت ہے، محبت بہت ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ باپ یہ کہے گا کہ تیری ایسی محبت جائے باہر میں، اس لیے کہ زبان سے تو اقرار ہو رہا ہے لیکن عملاً تو تیری محبت نہیں ہے، جو تو کہہ رہا ہے اس کے خلاف کر رہا ہے۔ ہم بھی آج شریعت کا نام تو لے رہے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، شریعت مطہرہ کا نام لیتے ہیں۔ ہمارا بھی آج شریعت کے ساتھ وہی رویہ ہے اور وہی واسطہ ہے جیسے اس بیٹے کا۔ شریعت کہتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑا پیار ہے، بس ہم داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور سے ہمیں پیار بہت ہے پر جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیں پیار بہت ہے، غلط چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیں بڑا تعلق ہے، بہت زیادہ ہمارا تعلق ہے، ہم جو ہے فرار دھوکہ بازی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول سے یہ دعویٰ بھی ہے کہ بڑا پیار ہے، لیکن وہ جو کہہ رہی ہے اس کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہے، ان کی باتیں کے لیے تیار ہی نہیں۔ حالانکہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حکم تمہیں رسول اللہ دے اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جس چیز سے وہ منع فرما دے تم اس سے رک جاؤ۔ یہی شریعت ہے، یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے پیار ہے لیکن جو وہ کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب میرے بھائیوں بتاؤ کہ یہ کیا محبت ہے؟ یقیناً یہ ویسے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر میرے اور آپ سے سوال کر لیا۔ میں نہیں کہتا کہ فلاں چیز ضروری ہے، فلاں چیز فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ سوال کر لیا، وہ میرے پیارے امتی، میں نے تیرے تک دین پہنچانے کے لیے میں نے طائف کے پتھر کھائے، میں نے تم تک دین پہنچانے کے لیے کافروں کے تھپڑ کھائے، میں نے تم تک دین پہنچانے کے لیے اپنے جسم پر اوجھری پھینکوائی، میں نے تم تک دین پہنچانے کے لیے کوڑا اپنے اوپر پھینکوایا۔ کون سی زیادتی جو دنیا کی میرے اوپر نہ کی گئی نہ میں نے کہی، میں نے تم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنے عزیزوں کو چھوڑا، اپنے قبیلے کو چھوڑا،